اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ میں ہوں عثمان خالد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس تجزیے کے پروگرام میں اب جو اہم خبریں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان، سب کانٹیننٹل اور عالمی خبریں جو ان کے حوالے سے ہم نے باتیں شروع کی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہم اپنی آراء پہنچا سکیں اور آپ کی رائے جو ہے ہم سن سکیں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں جو اکثر آپ ہمیں بذریعہ ای میل ہمیں بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے 2 سال تک پاکستانی قوم نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی، اور اس 2 سال کی جدوجہد کے اندر پوری قوم نے اپنی عدلیہ کا بھرپور ساتھ دیا، اور جسٹس چودھری افتخار احمد صاحب کے انکار نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کی بدولت قوم کا نہ صرف انہیں تعاون حاصل ہوا بلکہ قوم کی امیدوں کے وہ ایک واحد ہیرو بن کے ابھرے۔ اور جب وہ ہیرو بن کے ابھرے تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے کہ اب ان کے کندھوں میں کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے کہ اس درماندہ قوم کو انصاف ملے، اس درماندہ قوم کو اپنے حقوق جو ہیں وہ ان کے در پہ ملے۔ کیا واقعی قوم اس بات میں حق بجانب ہے جس کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی قوم کو اپنے چودھری صاحب سے یہ توقع لگا کے رکھنی چاہیے؟ یقیناً رکھنی چاہیے۔ چودھری صاحب نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے اور اپنی کئی تقاریر میں بھی اس بات کا وہ قوم کے ساتھ اپنے اس وعدے کو دہراتے بھی ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ریاستی جبر کو اور ہر طرح کے ظلم کو بالکل ختم کیا جائے اور لوگوں کو ان کے در پہ، ان کے گھر پہ جا کے انہیں انصاف ملے۔ لیکن سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ جو ہے اس بارے میں جو کوشاں ہے انصاف دینے کے لیے وہ کہاں تک کامیاب نظر آ رہی ہے؟ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان اس وقت بیرون ملک بھی یعنی افغانستان میں سے تھریٹ اس کو ہے، ہندوستان سے تھریٹ ہے، اور ابھی اس کے اندرون ملک بھی 3 قسم کی تھریٹ کے ساتھ وہ دوچار ہے۔ ایک تو تھریٹ ہے جس کو پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے یا تکفیری کہتے ہیں ہم۔ یہ لوگ جو کہ ہمیں اپنے ساتھیوں مسلمانوں کو کہ اگر عقیدہ سے اختلاف ہونے کی وجہ سے ان کو کافر کہہ کے ان کا قتل جائز سمجھتے ہیں اور ان کو قتل کرتے رہتے ہیں، اور ان کے حد یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ گھر میں تصویر رکھنا، ٹی وی دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، لڑکیوں کو اسکول بھیجنا، ان کو بھی کفر کے احاطے میں لے آتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے ظلم کیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اسی نظریے کی فوج ہے، کیونکہ اس وقت خاص طور پہ اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی، آج کل اسد زاری کی حکومت ہے، اور دونوں ان کی نظر میں مومن تو ہے نہیں، اور چونکہ وہ مومن نہیں ہے لہٰذا غیر مومن سپہ سالار کی جو فوج ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی غیر مومن ہے، لہٰذا ان کا قتل بھی جائز ہے۔ لہٰذا کس طریقے سے کیسے طریقوں سے انہوں نے آپ کو کافر کہہ کے مارنا شروع کیا۔ تو پاکستان کو ابھی یہ بہت بڑی جنگ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ پورے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں، فاٹا میں، اور کبھی کبھی وہ پنجاب اور سندھ میں بھی انہوں نے دھماکے کیے ہیں۔ دوسری جنگ آپ کی جاری ہے بلوچستان میں، جہاں پر کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس قسم کی 2-3 آرگنائزیشنز ہیں، اور جن کے سالار جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں اور برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اور ان کی باغ ڈور جو ہے وہ پیچھے ہلانے والے پپٹ ماسٹر جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک گروپ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسرائیل میں بھی ہے۔ جی، یعنی یہ بالکل ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن ایڈڈ ابیٹڈ انسرکشن پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ وہ افغانستان کے تھرو انڈیا سے آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ جو اس وقت آپ کو بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ
انڈیا نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر آپ کے خلاف ویج کی ہوئی ہے. ایک یہ جنگ ہے. دوسری تکفیریوں کی جنگ ہے. تکفیری شروع میں تو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ان کو کون ہیلپ کرنے والا ہے، لیکن ابھی بالکل یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ ان کو ہیلپ کرنے والے بھی وہی تین ہیں. تکفیریوں کو بھی وہی موساد، وہی CIA اور وہی را جو کہ بلوچستان میں انسرجنسی کے رسپانسبل ہیں، وہی لوگ یہاں پر بھی رسپانسبل ہیں. ابھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ان دونوں سے، کیونکہ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کا کوئی ان کا مماثلت نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں، لیکن قتل وہ دونوں فوجیوں کو ہی کرتے ہیں، قتل وہ دونوں مسلمانوں کو کرتے ہیں، قتل وہ اپنے بھائیوں کو کرتے ہیں، پاکستانیوں کو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک پاکستان میں بڑا زبردست کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کی وجہ سے کچھ لوگ سمپتھیٹک ہیں بلوچستان کے لیے. آپ کو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کے زخموں پر مرہم رکھی جائے. یہ بھی ایک بڑا ڈائلاگ چل رہا ہے سیاستدانوں میں. جہاں تک اس کا تکفیریوں کا تعلق ہے، ان کے بھی سمپتھائزر موجود ہیں، اور ان کو بھی فرنٹیئر میں کس زمانے میں جب MMA کی حکومت تھی تو وہ لوگ خود پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا کریں، اور آج تک پریشان ہیں. یعنی کھل کے ابھی تک انہوں نے تکفیریوں کے خلاف تو بولے ہوں گے، کچھ لوگ تو بڑے کھل کے بولے ہیں، لیکن زیادہ تر خاص طور پہ یہ فضل الرحمان گروپ والے لوگ جو ہیں، یہ لوگ کھل کر ان کے خلاف نہیں بولے. لہذا ان کی بھی ایک قسم کی سپورٹ موجود ہے. جب ملک میں بھی سپورٹ ہو اور دشمن تینوں کے تینوں آپ کے مل کر آپ کے خلاف حملہ آور ہوں، ان ایجنٹوں کے ذریعے، ان تکفیریوں اور بلوچستان لبریشن آرمی وغیرہ کے ذریعے جب حملہ آور ہوں، تو اس وقت فوج کیا کرے. ابھی کچھ چیزیں جو وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہیں، قانونی ہیں، اور قدرت کا قانون تو نہیں کہوں گا، لیکن جو جنگ کا قانون ہے اس کے حساب سے وہ صحیح ہیں. کچھ وہ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، غیر قانونی ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ہیجان برپا ہے، اور جس کی وجہ سے، اور جس کا آج جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بات یہ ہے بلوچ صاحب، میں پہلے اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر دوں، جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ دراصل معاملہ 9/11 سے شروع ہوا تھا. 9/11 میں جب ہمارے ایک فاسق کمانڈو مشرف نے ایک ہی ٹیلی فون کال پہ وہ سجدہ ریز ہو گیا اور اس نے ان کی تمام باتیں مان لیں. اور آپ دیکھ لیں کہ کولن پاول جیسا آدمی بعد میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو پروگرام یہ بنایا تھا کہ یہ 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات منوائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مشرف نے 6 کی 6 باتوں پہ وہ ڈھیر ہو گیا، ساری کی ساری باتیں اس نے مان لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے، پاکستان کے اور افغانستان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں عوام کے آپس میں. اور روس جب افغانستان میں آ گیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ڈسپرس ہو گئی، بلکہ پاکستان میں آ گئی، اور پاکستانیوں نے اپنے دامن ان کے لیے کشادہ کر دیے، اپنے گھر خالی کر دیے، ان کی بڑی مدد کی. اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ روس جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور افغانوں کے ساتھ پاکستانیوں کی قلبی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اور بعض کا تو انصار مدینہ کی یاد دلائی جاتی تھی کہ کس طرح انصار مدینہ کا سلوک تھا. اور افغانوں میں ایک جو پڑھی لکھی اکثریت تھی وہ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور آج بھی ان احسانوں کو یاد کرتی ہے. طالبان کے جو بڑے مقتدر لیڈر جو ہیں وہ آج اس بات کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں بہت سے حضرات. لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب امریکہ نے پاکستان کے اڈوں سے 57,000 فلائٹس کر کے جو تورا بورا کیا اور افغانستان جو حملے کیے، اس کے بعد لازمی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. اس میں پاکستانی لوگوں کو بھی اس بات کی بہت تکلیف ہوئی کہ امریکہ جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے وہ آ کے یعنی ہمارے بھائیوں کو مار رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دلی کیفیت، دلی ہمدردی کے وجہ سے وہ افغانوں کے ساتھ انہوں نے یکجا ہونے کی کوشش بھی کی، مدد کرنے کی کوشش کی. اور لیکن اس کے جواب میں بہت سے پاکستان کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ ایک حقیقت ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لاپتہ کر دیے گئے، اور آج تک لاپتہ ہیں، اور آج تک ان کی خبر نہیں مل رہی. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ، ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ نے، جس کا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا تھا، ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کو ان کا نوٹس لیا، اور کچھ اڈیالہ جیل سے جو لوگ رہا ہوئے تھے ان میں سے 11 آدمی پھر سے دوبارہ غائب کر دیے گئے. اور جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو باقاعدہ طور پہ ہماری کچھ ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری یہ کسٹڈی میں ہے. اب ان 11 افراد میں سے 4 افراد جو ہیں مارے جا چکے ہیں، مار دیے گئے ہیں. اب قدرتی بات ہے کہ انگلیاں انہی لوگوں پہ اٹھ رہی ہیں جنہوں نے اس بات کا
یہ اعلان کیا تھا، اس بات کو تسلیم کیا تھا یہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور ہم ان سے تحقیق کر رہے ہیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے عدالت کے اندر آ کے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہیں، اب لازمی بات ہے کہ لوگ ان سے ان کی موت کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح مارے گئے. کچھ لوگوں جو لاشیں اب وہ ان کو عدالت میں بلایا گیا، ان کے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ان کے وکیل کہہ رہے تھے یہ چاروں جو ہیں ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے مر گئے، ان کو کوئی بیماری. اگر واقعی کو قدرتی اموات ہوئی ان کی تو اس کی بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے، بتانا چاہیے ان کو بھی، یہ ہونا چاہیے، اسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اب اس میں ایک بڑا ہیجان پیدا ہوا ہے پاکستان کے اندر. آپ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پاسداری ہر حال میں ہونی چاہیے. اگر واقعی اگر کوئی مجرم بھی ہو تو مجرم کو سزا دینے والا ایک ادارہ ہے جسے ہم عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اگر واقعی فوج کے اندر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوج کے اندر بھی قانون کے اندر ایسے ان فوج اپنے فوجی قوانین بھی ایسے ہیں، فوجی عدالتیں بھی ایسی ہیں جہاں پہ ملک کے غداروں پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور لیکن یہ معاملہ ایک پروسیس کے تحت ہونا چاہیے. اگر اس طرح لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ کو اس بات کا ذرا غور کرنا چاہیے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کا بڑا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، بڑا محبت کا ایک رشتہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی اور پریشانی ہو جاتی ہے جس سے باقاعدہ قوم سکتے میں آ جاتی ہے، تو یہ فوجی حضرات جو ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں. یعنی ان کا کردار زلزلے کے اندر دیکھ لیں بڑا ایک ایسا ہے کہ ساری دنیا نے اس سے اپریشیٹ کیا. آج سیلاب کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ دن رات کوشاں رہے، دن رات جا کے انہوں نے کام کیا اور لوگوں کو پاکستانی کو مدد کی. اور جو بھی کوئی آفت آتی ہے تو یہ لوگ جاتے ہیں، جس وجہ سے پاکستانی قوم کے دلوں کے اندر اب بھی ان کے لیے بڑی محبت ہے. اور پاکستانی قوم آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں، جب ٹارگٹ کلنگ ہونی شروع ہو گئی تو فوج تھوڑی انوالو ہوئی تو پھر وہ ٹارگٹ کلنگ بھی ختم ہوئی. یعنی ہماری پاکستانی قوم آج بھی ان کو اپنا پاسبان اور محافظ سمجھتی ہے. اور پھر قدرتی بات ہے کہ جب اپنے محافظوں کے اوپر کوئی حرف آتا ہے جس سے ان کی یعنی توہین ہوتی ہو یا ان پہ کوئی الزام لگتا ہو یا ان پہ کوئی ایسا یعنی لوگ اس پہ ایسی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار تو نہیں میں کہوں گا، بے شمار تو فوج کے دوست اور حامی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تو ضرور موجود ہیں جو کہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ہر وقت بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بنگلہ دیش کے اندر بی ڈی رائفلز کا کیس آپ کے سامنے ہے، بہت مشہور ہے. وہاں پہ کس طرح یعنی بنگالی فوج کا جو تھا مسخرہ کیا گیا اور کس نے کیا یہ بھی بات اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. اب آج کل دوبارہ وہ بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا دوبارہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں اور لوگ میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. اور آج کل پھر دوبارہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے لوگ اس بات سے تھوڑا سا یعنی خوف زدہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہندوستان پھر سے کوئی ایسا کلینڈرسائٹ آپریشن کر ڈالے جس سے بنگلہ دیش کے آزاد پسند لوگوں کی جو رائے ہے اس کو دبا دیا جائے. اسی طرح پاکستان کے اندر جو فوج ہے جس کا ایک بہترین کردار بہترین رول رہا ہے، اب کیا اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنی ان چیزوں پہ آگے ایک کلیریفیکیشن دے قوم کو یہ بتائے؟ اور اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کا حل جو ہے یہ تو نہیں سامنے آنا چاہیے کہ ان کی اموات ایسی ہو جائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کی بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے عدلیہ کے اوپر کہ وہ بھی کم از کم اس بات کو قوم کے سامنے، قوم جو بڑی منتظر ہے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، جن کو اپنا محافظ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت میں بچائے گی، عدلیہ انصاف دے گی، یہ کیا بات ہے کہ کچھ اداروں کے لیے عدلیہ کے پاس کوئی اختیارات باقی موجود نہیں ہیں یا کہ عدلیہ خود ان پہ کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کون سے طریقے ہیں جو جائز ہیں اور جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں. جب بھی اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے انسرکشن کی، یہ انسرکشن ہے بلوچستان میں، انسرکشن ہے فاٹا کے ایریا میں، انسرکشن کی سچویشن ہو تو پہلا یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ، اور یہ کوئی بھی اس سے منکر نہیں ہے. اور وہ اگر اس میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا، اس نے وہ حرام موت مارا. اور وہ لوگ جنہوں نے فوج کے ساتھ فوج کے اوپر حملہ کیا، ان کو پوسٹوں پر حملہ کیا، ان لوگوں نے غلط کیا اور ان لوگوں اگر وہ مارے گئے تو وہ مارے گئے، وہ حرام موت مارے گئے. تو فوج لڑ سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ گروپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں اس میں انوالو ہوتی ہیں، فوجی انوالو ہوتی ہیں. ان گروپس کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے
اور ان کو کچھ کو توڑا جاتا ہے، کچھ کے متعلق انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دو قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ڈیکیپیٹیشن، کہ اس کا جو سردار ہے، سرغنہ ہے، اس کو یا اڑا دیا جائے، یا اس کو اریسٹ کر لیا جائے، یا اس کو رشوت دے لی جائے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی سائڈ پہ لے آئے یا اس کو اڑا دیں، ختم کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، راستے ہٹا دیں، اور یعنی کہ کسی طریقے سے ڈیکیپیٹیشن جو ہے نا اس کے سرغنے کو ہٹا دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر سرغنہ ہٹایا نہیں جا سکتا، بہت امپورٹنٹ آدمی ہے، یا اس کے ریپرکشن، پولیٹیکل ریپرکشن بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جن لوگوں کو وہ اپیل کرتا ہے، جو اس کو جوائن کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ کام کریں۔ آپ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بیٹل جو کہی جاتی ہے، کہ ان کو آپ کنونس کرائیں کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ راہ راست پر آئیں۔ تو اس میں کیرٹ بھی استعمال ہوتی ہے، اسٹک بھی استعمال ہوتی ہے۔ کیرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ راست پہ آ جائے اس کو انعام ملے، جو راہ راست پہ نہ آئے اس کو سزا ملے، اس کو سبق سکھایا جائے۔ اور اس میں یہ طریقے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کرنے کے ہیں، اور یہ ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن کسی کو پکڑ کر اس کو اذیت پہنچانا اور پھر مار دینا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ 4 آدمی پکڑے گئے، یہ بڑی اذیت دے کے مارے گئے۔ لہٰذا اگر قوم میں ہیجان ہے، اگر ملک میں ہیجان ہے تو بجا طور پر ہے، اور اگر اس کی پوری آرگنائزیشن رسپانسبل نہیں ہے، تو جو لوگ رسپانسبل ہیں ان لوگوں کو اگر سزا نہیں دی جاتی تو پھر آرگنائزیشن رسپانسبل سمجھی جائے گی۔ تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام کے تھرو کہ ہم بھی فوج میں رہے ہیں، فوجیوں کو ہوش کرو، یہ اذیت دینا اپنے دشمن کو بھی، فار دیٹ میٹر اپنی قوم کی تو الگ بات ہے، دشمن کو بھی اذیت دینا جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اذیت دینا، اذیت دے کر قتل کر دینا، یہ بالکل ناقابل فہم، ناقابل برداشت ہے، غیر اسلامی ہے، غیر انسانی ہے، اور یہ کسی طریقے سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹیو ہے۔ اگر آپ انفلٹریشن کے ذریعے سے، یا ان کو ہارٹس اینڈ مائنڈ کی بیٹل کے ذریعے سے، یا جو بھی طریقے آپ کے پاس ہیں ان سے اگر آپ راہ راست پہ لوگوں کو نہیں لا سکتے، تو پھر آپ کے پاس ایک طریقہ ہے عدالتی۔ عدالت بھی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک تو عدالتی آپشن ہے کہ آپ نارمل سول عدالت کے سامنے لے کے جائیں، لیکن وہ لوگ جو کہ ایک ایسا کرائم کرتے ہیں جو کہ یا بارڈر ایریا میں ہو، اور یہ سب بارڈر ایریا میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ فرنٹیئر کا ایریا، جو فرنٹیئر نارتھ ویسٹ کا فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اس ایریا میں اگر کوئی کرائم ہو تو اس کو کرائم کرنے کو ڈیل کرنے کا اور طریقے ہیں، تو آپ وہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر سویلین لوگوں کا بھی ملٹری ایکٹ کے تحت FGCM، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اور ان کو سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ جی جب آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، یعنی سزائے موت آپ کو کسی غدار کو سول کورٹ بھی دے سکتی ہے، اس کو فوجی عدالت بھی دے سکتی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ اتنا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو یہ ناقابل فہم، ناقابل برداشت نہیں۔ آپ یہ بتائیں، کیا سویلین کو یعنی فوجی عدالت سزائے موت دے سکتی؟ یہ جب یہ خاص ایریا ہے، یہ اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرنا پڑتا ہے۔ جی، جیسے بارڈر کا ایک بیلٹ ہے جس کو آپ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اس ایریے میں فوج کی جو ریسٹرکشن ہوگی۔ اور کسی زمانے میں، مجھے آج کل کا نہیں پتہ، اس زمانے میں جب ایمرجنسی لگی ہوئی تھی تو بارڈر سے 5 میل کے اندر اسمگلنگ بہت ہو رہی تھی۔ جی تو فوج کو اختیار دیے گئے تھے، رینجرز کے ساتھ تھے، لیکن وہ رینجرز چونکہ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا تو وہ پھر فوج کو ہینڈ اوور کرتے، ارسٹ رینجر والے کرتے تھے، پھر وہ فوج کے حوالے کرتے تھے، اور فوجی افسر ان کا کورٹ مارشل کرتے تھے۔ ابھی یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ FGCM موت کی سزا دے سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن کیا وہ سویلین کو دیا جاتا ہے؟ میرے نالج میں ایسے کوئی قصہ نہیں ہے کہ کسی سویلین کو سزائے موت FGCM نے دی ہو۔ جی لیکن FGCM جو ہے وہ سزائے موت دے سکتا ہے۔ یہ لیکن ایک بات اور بھی میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ اگر دیکھیں اوباماز وار باورٹس کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس کے اندر یعنی اس نے آپ اس بات کو تسلیم کیا ہے، وہ اوباما اور CIA اور FBI کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کے انٹرویو پہ وہ مبنی کتاب ہے۔
اس میں ہوا یہ تھا کہ مشرف نے جب امریکہ کے بہت زیادہ اصرار، بہت زیادہ پریشر کے اوپر ہماری کچھ CIA اپنی ایجنسیوں کو، ISI کو خصوصی طور پہ فاٹا کے اندر سے نکال لیا تھا، کیونکہ امریکی ہمیشہ الزام لگاتے تھے کہ یہاں پہ القاعدہ کے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور آپ جو اس پہ مخلص نہیں ہیں، آپ پھر یہ ہے کہ ان کو ایکسیس دے دیا گیا تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں جب آ کے انہوں نے پھر وہاں پہ آ کے جب وہ یعنی امریکہ کے CIA کے آدمی جب لوگ آئے، اور بلکہ اب یہ بھی شنید ہے کہ پوری ٹرائکا وہاں پہ آ گئی اپنے ایجنٹوں کے لے کے، اس میں را بھی تھا، موساد بھی تھا اور CIA بھی تھی، اور ان تینوں نے اپنے آدمی پھیلا دی. جب وہاں پہ پاکستانی طالبان کی کریشن ہوئی اور پاکستانی طالبان کے اندر لوگ انفلٹریٹ کیے گئے وہاں پہ. اور اب یہ دیکھیے کہ اگر اس زمانے میں اگر ہماری فوج نے جب ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے پکڑے ہیں، گرفتار کیے ہیں جو کہ ملکی سلامتی کے خلاف کام کر رہے تھے یا دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار خونی خودکش حملے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس خودکش حملوں والوں جو حملہ آور تھے انہوں نے بچوں اور عورتوں کی اور مردوں کی، بوڑھوں کی، چھوٹوں کی تمیز نہیں کی. انہوں نے یعنی آبادی کے اندر آ کے، چوک کے اندر، بڑے بازاروں کے اندر آ کے وہ خونی حملے کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو پکڑنا، اس پہ مقدمہ کرنا ایک حب الوطنی کا فریضہ بھی ہے، فوج کا فریضہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان پہ بعد میں مقدمہ چلایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہوا کہ کچھ ہمارے لوگ جو وہاں پہ اٹھائے گئے، ہمارے فوج کے کچھ لوگوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دی کہ یہ افغانستان میں جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں تاکہ جان چھڑا لی جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ٹارچر سیل سے برآمد ہو گئے، اور وہ اتفاق سے یعنی ہماری ایجنسیوں کو لوگوں نے اٹھائے اور جو کہ ان کے حوالے کیے، ہینڈ اوور کیے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ وہ ٹارچر سیل جو تھے وہ فاٹا کے علاقے میں اور سرحدی علاقوں میں وہاں پہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اس ٹرائکا نے، اور باقاعدہ ان پہ تشدد ہوتا تھا. پھر ان کی جو لاشیں تھیں وہ پھینک دی جاتی تھیں. لیکن کیونکہ وہ اٹھائے اپنی ایجنسی سے، چاہتے وہ ان کا بھی الزام جو تھا ہماری اپنی ایجنسیوں پہ آیا کہ انہوں نے اٹھایا. اب آپ یہ دیکھیں ہماری بہن آمنہ مسعود جنجوعہ، اب میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو یہ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ان کی آواز سے ہم بھی ہم آواز ہیں ان کے ساتھ. ہم بھی چاہتے ہیں ان کی ایک کوشش کر رہی ہیں کہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ وہ اس جبر کو برداشت کر رہی ہیں. ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہر طرح کے یعنی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان شانہ بشانہ کام کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب پاکستان کے تمام مسلم افراد کے لیے وہ خاتون لڑ رہی ہے اور باقاعدہ طور پہ آواز اٹھا رہی ہے. کبھی وہ اسمبلی کے باہر بیٹھ کے دھرنا دیا ہوتا ہے، کبھی عدالتوں کے باہر اس نے دھرنا دیا ہوتا ہے، اور جو کہ اس کا حق ہے. وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے جو بہن بھائی، جتنے بھی لوگ جو بھائی باپ کسی کو اٹھا لیا گیا، یہ کیوں اٹھا لیے گئے، کچھ جرم بتایا جائے. اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے عدالت سے یہ پوچھا جا رہا ہے. اور جب یہ عدلیہ کی آزادی کا کام چل رہا تھا، مجھے یاد ہے بہت سے پروگرام جو کہ ٹیلی ویژن پہ دیکھے جاتے تھے جس میں باقاعدہ طور پہ ہمارے عدلیہ کے جج صاحبان نے اس بات کا ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ان کی باز پرس ان کو بازیاب کروایا جائے گا. آج بھی دیکھ لیں کہ اسے 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس یعنی عدلیہ کو سنبھالے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. لیکن ابھی تک ان کی کوئی باز پرس، ان کی کوئی بازیابی نہیں ہو سکی. بجائے بازیابی ہونے کے وہ لوگ جو کہ رہا کرتے تھے سپریم کورٹ نے، ان میں سے بھی 4 لوگ جو ہیں ان کی لاشیں ملی ہیں. اور آج ساری قوم جو ہے ہجان میں مبتلا ہے اور وہ پوچھتی ہے، ایک سوالیہ نشان ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی لوگوں نے جو ٹارچر ہاؤس بنائے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، ان سے بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا. اور آمنہ مسعود جنجوعہ ہماری بہن ہے، ان کے شوہر کے بارے میں، شوہر نامدار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شاید ایسے ہی کسی ٹارچر سیل میں جو ہے ہلاک کر دیا گیا. لیکن کیونکہ ان کا بھی آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی یہ بات جو میں نے کی ہے کوئی ہمیں کسی ایسے ریلائبل سورس سے ملی ہے. پتہ نہیں آپ کو اس بات کا آپ نے یہ سنا؟ میں نے بھی ہے، ہاں جی، کہ ایسی بات چل رہی ہے ایسی کہ ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا مسعود جنجوعہ صاحب کو. لیکن جب تک آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز ہمیں مل گئیں، ان کے لواحقین کو، ان کو تو صبر آ جائے گا، انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ دنیا میں نہیں رہے. لیکن اس سے آدمی کا نہ ملنا، غائب ہو جانا، بلکہ صاحب یہ اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے. آدمی دن رات جو ہے انگاروں پہ لوٹتا ہے، اسے خود سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہوں گے اس وقت ہمارے جو پیارے جو ہیں، کس وقت کہاں ہوں گے. اس لیے یہ بڑی ایک بڑا سنگین جرم ہے یہ ان لوگوں کو. یعنی اسٹیٹ کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا ذکر پہنچا تھا تو انہوں نے فوراً اسمبلی میں یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ہم کسی صورت بھی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ جو ہے برداشت نہیں کریں گے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 4 سے 3 دن پہلے
ہمارے جو قائد بحث اختلاف چودھری نثار صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ یہ ہماری یہ پاکستانی فوج ہے، کوئی مافیا نہیں ہے. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اس اسمبلی کے فلور کے اوپر. اور پھر انہوں نے وزیر اعظم، انہوں نے اپنے صفت سراج صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان کو ایجنسی کے لوگوں کو پٹا ڈالیں. یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کو پٹا ڈالیں آپ. اب یہ دیکھیے کہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوجی جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ جنرل کیانی کی ذمہ داری آتی ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کا جو ایک غیر متزلزل محبت کا رشتہ فوج کے ساتھ ہے اس کو بچائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان آرمی کو روگ اسٹیٹ کہنا، جی جی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہنا، اور جہاں تک یہ کہہ دینا کہ باقی ملکوں میں تو ملکوں کی فوج ہوتی ہے، یہ فوج ہے جس کا ایک ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے، یہ تو پاکستان بنائی فوج کے لیے ہے. اور بڑا سخت کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں تو ان پروپیگنڈے سارے اس پروپیگنڈے کو تقویت ملتی ہے. لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہوش میں آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہوش میں نہ آئے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اس وقت حالات سازگار ہیں، کیونکہ پاکستان میں جب سے یہ ڈرون حملے کم ہوئے، پاکستان نے لائن آف کمیونیکیشن اتحادی فوجوں کی افغانستان کی بند کر دی. اس وقت کے بعد دھماکوں میں اور خودکش حملوں میں کمی آ گئی ہے. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریکروٹمنٹ اس علاقے میں کم ہو گئی ہے. جی جی، ختم اگر نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ تو جو پیسے سے جنہوں نے ریکروٹ ہونا ہے تو وہ تو ہوتے رہیں گے. جی جی، تو ریکروٹمنٹ اگر کم ہو گئی ہے اور دھماکے کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ دھماکے یہ ریئیکشن ہیں امریکہ کی ڈرون حملوں کے اور امریکہ کی دشمن پالیسیوں کے اور ہمارے حکمرانوں کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہونے کے ثبوت کے طور پر یہ سچ ثابت ہو رہے ہیں، سچ ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے ہم دھماکے کرتے ہیں. جی، تو یہ سچ ثابت ہوئی یہ بات کہ یہ واقعی وہ موقف ٹھیک تھا. یہ عمران خان جی خاص طور پہ اس موقف کا دہراتا رہا بار بار، اور اس نے بھی ٹھیک کہا. اور خاص طور پہ ہم نے یہ منور حسن صاحب سے یہ کئی دفعہ یہ سنا اور وہ بھی ٹھیک کہتے رہے. اور ان دونوں کو میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں کہ انہوں نے بڑے اسٹیڈ فاسٹلی اس چیز کو پروجیکٹ کیا اور ابھی یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن ابھی وہ لوگ جو کہ ان لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ بھی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ریاست پاکستانیوں کی ہے. یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، یہ مسلمان ملک ہے، یہ دارالسلام ہے. یہاں پر مسلمان پولیٹیکلی سافرن ہیں، یہاں پر کلچرلی سافرن ہیں. لہٰذا اس ملک کے خلاف کسی طریقے سے بھی کوئی بھی اس کو زخم پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانا اور پاکستانیوں کو ہلاک کرنا، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ جو کہ ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے تھے وہ ابھی ان کی سپورٹ سے باز آئیں، پاکستان کو ہوش کے ناخن لیں اور یہ اس قسم کی حرکتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اس سے باز آ جائیں. تو اس وقت حالات سازگار ہیں کہ پاکستان میں وہ جو روگ آرمی کا امیج ہے، جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا امیج ہے، اور کہ ایک یہ ملک فوج کے لیے بنا ہے، یہ امیج ہے، اس کو زائل کیا جا سکتا ہے. اب برگی صاحب کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، صرف 1 یا 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں اسے سم اپ کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ناظرین، جس طرح آپ نے ابھی 10 منٹ اور باقی ہیں ناظرین، جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے جس طرح ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی تحسین کی اور اس پچھلے پروگرام میں، اور جس طرح ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک بہادر وانچو ہندو جو تھے، پنڈت جو تھے، ان کی بھی ہم نے تحسین کی، جن کو باقاعدہ ان کو بھی مار دیا گیا. اور اس طرح ہم نے آج اسی حوالے سے آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم نے پاکستان کی سپریم کورٹ سے جو ہماری قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اس کی بھی ہم نے اسے یاد دہانی کرائی. اور اگر آپ یاد ہو تو ہم نے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے اندر جو محبت کا ایک رشتہ ہے اس کو بچانے کی خاطر بھی ہم نے کچھ تجاویز جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ جمہوری حکومت آئی یہاں پہ تو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل کیانی نے فوری طور پہ جو بہترین اقدامات کیے جسے ساری قوم نے بہت سراہا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ پرائیویٹ کے تمام جتنے بھی محکمے تھے جہاں پہ فوجی ہمارے جو لوگ تھے وہ کسی نہ کسی عہدے پہ قائم تھے، ان کو فوری طور پہ واپس بلا لیا گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ فوج نے یہ تاثر دیا جمہوری حکومت کو کہ فوج ایک ادارہ ہے جو کہ جمہوریت کی اس حکومت کے تابع ہے، اس کا کام کرے گا.
اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی حکومت جو آج کل موجودہ سیاسی حکومت ہے، اس نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے وہ فوج کو اشتعال دلایا جائے، اس نے اداروں کے اندر تصادم کی کیفیت پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو آج تک مان کے نہیں دیکھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود فوج نے بڑے صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ فوج کے اوپر یہ جو ایک حرف آ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا قوم کو دلاسا دینے کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل کیانی صاحب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے فوری طور پہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے قوم دوبارہ جو ہے مطمئن ہو سکے۔ ناظرین، اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس پھر دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔